بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں چینل آواز حسین، جہاں ہم پیش کر رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ طالب حسین کرپالوی شہید کی مشہور و معتبر تصنیف پر مبنی آڈیو بک سیریز۔ یہ ہے قسط نمبر 1۔ آج ہم بات کریں گے عرب کے حالات پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا پس منظر اور وہ سماجی و مذہبی ماحول جس میں نبی آخر الزماں تشریف لائے۔ اگر آپ اس علمی اور روحانی سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آئیے سنتے ہیں سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام سے قبل جزیرہ نما عرب کی حالت۔ جزیرہ نما عرب ایشیا کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں عراق و اردن، مشرق میں خلیج فارس، جنوب میں بحر عمان اور مغرب میں بحر احمر و خلیج عقبہ واقع ہے۔ اس جزیرہ نما کا رقبہ 30 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے اور جغرافیائی اعتبار سے 3 منطقوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا، مرکزی حصہ، یہ صحرائے عرب کے نام سے مشہور ہے اور اس جزیرہ کا وسیع ترین علاقہ ہے۔ دوسرا، شمالی علاقہ، اس کا نام حجاز ہے۔ حجاز حج سے مشتق ہے، جس کے معنی حائل اور مانے ہے۔ چونکہ یہ سرزمین نجد اور تہامہ کے درمیان واقع و مانے ہے، اسی لیے اس منطقے کو حجاز کہا جاتا ہے۔ تیسرا، اس جزیرہ نما کا جنوبی حصہ بحر ہند اور بحر احمر کے ساحل پر واقع ہے، جس میں یمن اور حضر موت کے علاقے شامل ہیں۔ جنوبی منطقے کے علاوہ جزیرہ نما کا پورا علاقہ مجموعی طور پر خشک اور بے آب صحرا پر مشتمل ہے، مگر بعض جگہوں پر اس میں نخلستان بھی پائے جاتے ہیں۔ سیاسی حالت۔ عہد جاہلیت میں سیاسی اعتبار سے کسی خاص طاقت کے مطیع اور فرمانبردار نہ تھے۔ وہ صرف اپنے ہی قبیلے کی طاقت کے بارے میں سوچتے تھے۔ دوسروں کے ساتھ ان کا وہی سلوک تھا جو افراد پسند، وطن دوست اور نسل پرست روا رکھتے ہیں۔ جغرافیائی اور سیاسی اعتبار سے جزیرہ نما عرب ایسی جگہ واقع ہے کہ جنوبی منطقے کے علاوہ اس کا باقی حصہ اس قابل نہ تھا کہ ایرانی اور رومی جیسے فاتحین اس کی جانب رخ کرتے۔ چنانچہ اس زمانے میں ان فاتحین نے اس کی طرف کم ہی توجہ دی، کیونکہ اس کے خشک و بے آب اور تپتے ہوئے ریگستان ان کے لیے قطعی بے مصرف تھے۔ اس کے علاوہ عہد جاہلیت کے عربوں کو قابو میں لانا اور ان کی زندگی کو کسی نظام کے تحت منظم و مرتب کرنا انتہائی سخت و دشوار کام تھا۔ قبیلہ۔ عرب انفرادی اور ذاتاً استبداد پسند اور خود خواہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے جب بیابانوں میں زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کیا تو یہ اندازہ لگایا کہ وہ تنہا رہ کر زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اس بنا پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جن افراد کے ساتھ ان کا خونی رشتہ ہے یا حسب و نسب میں وہ ان کے شریک ہیں، ان پر مشتمل اپنے گروہ کی تشکیل کریں، جس کا نام انہوں نے قبیلہ رکھا۔ قبیلہ ایسا مستقل و متحد دستہ تھا جس کے ذریعے عہد جاہلیت میں عرب قومیت کی اساس و بنیاد شکل پذیر ہوتی تھی۔ چنانچہ ہر اعتبار سے وہ خود کفیل تھے۔ دور جاہلیت میں عربوں کے اقدار کا معیار قبائلی اقدار پر منحصر تھا۔ ہر فرد کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا تھا کہ قبیلے میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور اہل قبیلہ میں اس کا کس حد تک اثر و رسوخ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ قدر و منزلت کے اعتبار سے سرداران قبائل کو بالا ترین مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ اس کے مقابل کنیزوں اور غلاموں کا شمار قبائل کے ادنی ترین و انتہائی پست ترین افراد میں ہوتا تھا۔ دیگر قبائل کے مقابلے میں جس قبیلے کے افراد کی تعداد جتنا زیادہ ہوتی، وہ قبیلہ اتنا ہی زیادہ فخر محسوس کرتا اور خود کو قابل قدر و منزلت سمجھتا۔ اپنے قبیلے کی قدر و منزلت کو بلند کرنے اور قبائل کے افراد کی تعداد کو زیادہ دکھانے کی غرض سے وہ اپنے قبیلے کے مردوں کی قبروں کو شامل کرنے سے دریغ نہ کرتے۔ چنانچہ اس امر کی جانب قرآن نے اشارہ کرتے ہوئے بیان کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔
ایک دوسرے پر فخر جتانے کی فکر نے تمہیں قبروں تک پہنچا دیا۔ اجتماعی حالات۔ جزیرہ نما عرب کے اکثر و بیشتر لوگ اپنے مشاغل اور اقتصادی تقاضوں کے باعث صحرا نشینی کی زندگی اختیار کیے ہوئے تھے۔ کل آبادی کا چھٹا حصہ ایسا تھا جو شہروں میں آباد تھا۔ شہروں میں جمع ہونے کی وجہ یا تو اس کا تقدس تھا یا ان میں تجارت ہوتی تھی، چنانچہ مکہ کو دونوں ہی اعتبار سے اہمیت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ شہروں میں آباد ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں کی زمینیں سرسبز و شاداب تھیں اور ضرورت پوری کرنے کے لیے پانی نیز عمدہ چراگاہیں بھی موجود تھیں۔ یثرب، طائف، یمن، ہیرا، حضر موت اور غسان کا شمار ایسے ہی شہروں میں ہوتا تھا۔ بدوی عرب اپنے لب و لہجہ اور قوی عادت و خصلت کے اعتبار سے شہر نشین عربوں کے مقابل اچھے سمجھے جاتے تھے، اس لیے عرب کے اہل شہر اپنے بچوں کو صحراؤں میں بھیجتے جہاں وہ کئی سال تک رہتے تاکہ وہاں ان کی پرورش اسی ماحول اور اسی تہذیب و تمدن کے گہوارے میں ہو سکے۔ جو لوگ شہروں میں آباد تھے ان کی سطح فکر زیادہ وسیع و بلند ہوتی اور ایسے مسائل کے بارے میں ان کی واقفیت بھی زیادہ ہوتی جن کا تعلق قبیلے کے مسائل سے علیحدہ و جداگانہ تھا۔ صحرانشین لوگوں کو شہری لوگوں کے مقابل زیادہ آزادی حاصل تھی۔ اپنے قبیلے کے مفادات کی حدود میں رہ کر ہر شخص کو یہ حق حاصل تھا کہ عملی طور پر وہ جو چاہے کرے۔ اس معاملے میں اہل قبیلہ بھی اس کی مدد کرتے، اس لیے ان کے درمیان باہم جنگ و جدال اور مال و دولت کی غارت گری ایک معمولی چیز بن گئی تھی۔ چنانچہ عربوں میں جنہوں نے شجاعت و بہادری کے کارنامے انجام دیے ہیں ان میں اکثر و بیشتر صحرا نشین ہی تھے۔ دینی حالت۔ عہد جاہلیت کے دوران ملک عرب میں بت پرستی کا عام رواج تھا اور لوگ الگ الگ شکلوں میں اپنے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس دور میں کعبہ مکمل بت خانہ میں بدل چکا تھا جس میں 360 سے زیادہ اقسام اور مختلف شکل و صورت کے بت رکھے ہوئے تھے، اور کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس کا بت وہاں موجود نہ ہو۔ حج کے زمانے میں ہر قبیلے کے لوگ اپنے بت کے سامنے کھڑے ہوتے، اس کی پوجا کرتے اور اس کو اچھے ناموں سے پکارتے۔ ظہور اسلام سے قبل یہود و نصارہ مذاہب کے لوگ بھی جو کہ اقلیت میں تھے جزیرہ نما عرب میں آباد تھے۔ یہودی اکثر و بیشتر شمال عرب کے گرد و نواح کے علاقوں مثلا یثرب، وادی القریٰ، تیمہ، خیبر و فدق جیسے مقامات پر رہا کرتے تھے، جبکہ عیسائی نواح جنوب میں یمن اور نجران جیسی جگہوں پر بسے ہوئے تھے۔ انہی میں گنتی کے چند لوگ ایسے بھی تھے جو وحدانیت کے قائل اور خدا پرست تھے، اور وہ خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار سمجھتے تھے۔ مورخین نے ان لوگوں کو حنفاء کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ جس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اس وقت عرب میں مذہب کی جو حالت و کیفیت تھی اسے مولا علی علیہ السلام نے اس طرح بیان کیا ہے۔ اس زمانے میں لوگ مختلف مذاہب کے ماننے والے تھے، ان کے افکار ایک دوسرے کی ضد اور طریقے مختلف تھے۔ بعض لوگ خدا کو مخلوق سے مشابہ کرتے تھے، یعنی ان کا خیال تھا کہ خدا کے بھی حیات پیر ہیں، اس کے رہنے کی بھی جگہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں۔ وہ خدا کے نام میں تصرف بھی کرتے، اپنے بتوں کو خدا کے مختلف ناموں سے یاد کرتے تھے، مثلا لات کو اللہ، عزا کو عزیز اور منات کو منان کے ناموں سے یاد کرتے۔ بعض لوگ خدا کے علاوہ دوسری اشیاء کو بھی پوجتے۔ یہ لوگ دہریے تھے اور صرف فطرت، حرکات فلکیہ اور گردش زمان ہی کو خود پر مؤثر سمجھتے تھے۔ خداوند تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے انہیں گمراہی سے نجات دلائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی برکت سے انہیں جہالت کے اندھیرے سے باہر نکالا۔ جب ہم بت پرستوں کے الگ الگ عقائد کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کا جائزہ لیتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انہیں اپنے بتوں سے ایسی زبردست عقیدت تھی کہ وہ ان کے خلاف ذرا سی بھی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔
اس لیے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس جاتے تھے اور پیغمبر علیہ السلام کی شکایت کرتے اور کہتے کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ہمارے دین و مذہب میں برائیاں نکال رہے ہیں۔ وہ وجود خدائے مطلق و خالق پروردگار کے معتقد و قائل تو تھے اور اللہ کے نام سے اسے وہ بھی یاد کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ ہی وہ بتوں کو تقدس و پاکیزگی کا مظہر اور انہیں قابل پرستش سمجھتے تھے۔ وہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ بت ان کے معبود تو ہیں مگر ان کے خالق نہیں ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ جب رسول خدا ان سے گفتگو فرماتے تو یہ ثابت نہیں کرتے تھے کہ خداوند تعالیٰ ان کا خالق ہے، بلکہ ثبوت و دلائل کے ساتھ یہ فرماتے تھے کہ خدائے واحد مطلق ہے اور ان کے بنائے ہوئے معبودوں کی حیثیت و حقیقت کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید نے مختلف آیات میں اس واقعی امر کی جانب اشارہ کیا ہے۔ یہاں اس کے چند نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔ ترجمہ: ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ایک دوسری آیت کا ترجمہ: ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اس کے علاوہ وہ بت پرستی کی یہ بھی تعبیر پیش کرتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تعلیمی و تمدنی حالت: عہد جاہلیت کے عرب ناخواندہ اور علم کی روشنی سے قطعی بے بہرا تھے۔ ان کے اس جہل و ناخواندگی کے باعث تہمات و خرافات نے پورے معاشرے پر اپنا سایہ پھیلا رکھا تھا۔ ان کی کثیر آبادی میں گنتی کے لوگ ہی ایسے تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ دور جاہلیت میں عربی تمدن کے نمایاں ترین مظہر حسب و نسب کی پہچان، شعر گوئی اور تقاریر میں خوش بیانی جیسے اوصاف تھے۔ چنانچہ عیش و عشرت کی محفل ہو خواہ میدان کارزار، وہ جہاں بھی جاتے اس میں شعر گوئی یا جادو بیان تقاریر کے ذریعے اپنے قبیلے کی قابل افتخار باتیں ضرور بیان کرتے۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام سے قبل عربوں میں شجاعت، شیریں بیانی، مہمان نوازی، لوگوں کی مدد کرنا اور آزادی پسند جیسی عمدہ خصوصیات و صفات بھی موجود تھیں، مگر ان قابل مذمت عادات و اطوار کے مقابل جو ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی، ان کی یہ تمام خوبیاں بے حقیقت بن کر رہ گئی تھیں۔ اس کے علاوہ ان تمام خوبیوں اور ذاتی اوصاف کے محرک انسانی اقدار اور قابل تحسین و ستائش باتیں نہ تھیں۔ زمانہ جاہلیت کے عرب طمع پروری اور مادہ چیزوں پر فریفتگی کا کامل نمونہ تھے۔ وہ ہر چیز کو مادی مفاد کے زاویے سے دیکھتے تھے۔ ان کی اجتماعی تہذیب بے راہ روی، بد کرداری اور قتل و غارت گری جیسے برے افعال و اعمال پر مبنی تھی، اور یہی حیوانی پست صفات ان کی سرشست اور عادت و جبلت کا جز بن گئی تھی۔ دور جاہلیت میں عربوں کے درمیان جو تمدن رائج تھا اس میں اخلاق کی توجیہ و تعبیر دوسرے انداز میں کی جاتی تھی۔ مثال کے طور پہ غیرت، مروت، شجاعت کی سب ہی تعریف کرتے تھے، مگر شجاعت سے ان کی مراد صفاکی اور دوسروں کا قتل و خون کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ طاقت ہوتی تھی۔ غیرت کا مفہوم ان کے تمدن میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا تھا، اور اپنے اس طریقہ عمل سے اپنی غیرت کی نمایاں ترین مثال پیش کرتے تھے۔ عہد وفا وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ ان کے قبیلے کے کسی فرد نے جو بھی عہد و پیمان کیا ہے، وہ چاہے غلط ہو یا صحیح، وہ اس کی حمایت و پاسداری کریں۔ توہم پرستی و خرافات کی پیروی: طلوع اسلام کے وقت دنیا کی تمام اقوام کے عقائد میں کم و بیش خرافات اور جن و پری وغیرہ کے قصے شامل تھے۔ اس زمانے میں یونانی اور ساسانی اقوام کا شمار دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ اقوام میں تھا، چنانچہ انہی کے قصوں اور کہانیوں کا ان پر غلبہ تھا۔ یہ بھی امر واقعی ہے کہ تہذیب و تمدن اور علم کے اعتبار سے جو بھی معاشرہ جس قدر پسماندہ ہوگا، اس میں توہمات و خرافات کا اتنا ہی زیادہ رواج ہوگا۔ جزیرہ نما عرب میں توہمات کا عام رواج تھا۔ ان میں سے بہت سے تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھے ہیں۔ یہاں بطور مثال چند پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1،
ایسی ڈوریوں کو جنہیں کمانوں کی زرہ بنانے کے کام میں لایا جاتا تھا لوگ اونٹوں اور گھوڑوں کی گردنوں میں سروں پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ایسے ٹوٹکوں سے ان کے جانور بھوت پریت کے پرچھاؤں سے بچے رہتے ہیں اور انہیں کسی کی بری نظر بھی نہیں لگتی۔ اس طرح جب دشمن حملہ کرنے کے بعد لوٹ مار کرتا ہے تو ایسے ٹوٹکوں کی وجہ سے ان جانوروں پر ذرا بھی آنچ نہیں آتی۔ نمبر 2، خشک سالی کے زمانے میں بارش لانے کی غرض سے جزیرہ نما عرب کے بوڑھے اور کاہن لوگ سلا درخت جس کا پھل مزے میں کڑوا ہوتا ہے اور اشر نامی پیڑ جس کی لکڑی جلدی جل جاتی ہے گائیوں کی دموں اور پیروں میں باندھ دیتے تھے اور انہیں پہاڑوں کی چوٹیوں تک ہانک کر لے جاتے۔ اس کے بعد وہ ان لکڑیوں میں آگ لگا دیتے۔ آگ کے شعلوں کی تاب نہ لا کر ان کی گائیں ادھر ادھر بھاگنے لگتی اور سر مار مار کر ڈنکارنا شروع کر دیتی۔ ان کے خیال میں ان گایوں کے ڈنکارنے اور سر مارنے سے پانی برسنے لگے گا۔ ان کا یہ بھی گمان تھا کہ جب ورشا کی دیوی یا جل دیوتا ان گائیوں کو تڑپتا ہوا دیکھیں گے تو ان کی پاکیزگی اور پوترتا کو دھیان میں رکھ کر جلدی ہی بادلوں کو برسنے کے لیے بھیج دیں گے۔ نمبر 3، وہ مردوں کی قبر کے پاس اونٹ قربان کرتے اور اسے ایک گڑھے میں ڈال دیتے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کا یہ اقدام اس بات کا باعث ہوگا کہ صاحب قبر عزت و احترام کے ساتھ اونٹ پر سوار میدان حشر میں نمایاں ہوگا۔ عہد جاہلیت میں عورتوں کا مرتبہ۔ دور جاہلیت کے عرب عورتوں کی قدر و منزلت کے ذرا برابر بھی قائل نہ تھے۔ وہ ہر قسم کے انفرادی و اجتماعی حقوق سے محروم تھیں۔ اس عہد جاہلیت کے نظام میں عورت صرف ورثے سے ہی محروم نہیں رکھی جاتی تھی بلکہ اس کا شمار اپنے باپ، شوہر یا بیٹے کی جائیداد میں ہوتا تھا۔ چنانچہ مال و جائیداد کی طرح اسے بھی ورثے اور ترکے میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ عرب قحط سالی کے خوف یا اس خیال سے کہ لڑکیوں کا وجود ان کی ذات کے لیے باعث ننگ و عیب ہے انہیں پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ اپنی معصوم لڑکیوں سے انہوں نے جو ناشائستہ و ناروا سلوک اختیار کر رکھا تھا اس کی مذمت کرتے ہوئے قرآن مجید فرماتا ہے، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دوسری آیت میں بھی کلام اللہ انہیں اس عمل بد اور انسانیت سوز حرکت کے بدلے خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ قرار دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ ان کے درمیان شادی بیاہ کی ایسی رسومات رائج تھیں کہ کوئی محکم اصل و بنیاد نہ تھی۔ وہ اپنی زوجہ کے لیے کسی معین حد کے قائل نہ تھے۔ مہر کی رقم ادا کرنے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے وہ انہیں آزاد کر دیتے۔ کبھی وہ اپنی زوجہ پر بے عصمت ہونے کا الزام لگاتے تاکہ یہ بہانہ بنا کر مہر کی رقم ادا کرنے سے بچ جائے۔ ان کا باپ اگر کسی بیوی کو طلاق دے دیتا یا خود مر جاتا تو اس کی بیویوں سے شادی کر لیتے اور ان سے یہ شادی کرنا ان کے لیے کوئی عار یا مشکل نہ تھی۔ حرمت کے مہینے۔ عہد جاہلیت کے تمدن میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب 4 مہینے ایسے تھے جنہیں ماہ حرام سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ ان 4 ماہ کے دوران ہر قسم کی جنگ و خون ریزی ممنوع تھی۔ البتہ اس کے بدلے تجارت، میل ملاقات، مقامات مقدسہ کی زیارات اور رسومات کی ادائیگی کا بازار گرم رہتا۔ قمری مہینوں کے حساب سے سال کے موسم چونکہ آہستہ آہستہ بدلتے رہتے تھے اور یہ موسم ان کے لیے سازگار اور مناسب نہ ہوتے، اس لیے وہ قابل احترام مہینوں میں تبدیلی کر دیتے۔ قرآن مجید نے انہیں النسی کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے، نسی تو کفر میں ایک اضافہ ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں
اور اسے اپنے عزیزوں تک پہنچائیں تاکہ ثواب جاریہ بن سکے۔